پروپیگنڈا کیا ہے اور پروپیگنڈے کی شدت کتنی ہے اور پروپیگنڈے کا آغاز کب سے ہوا ہے، اس بات کو جاننے کے لیے آپ کو ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا پڑے گا۔ اس بات کو جاننے کے لیے آپ کو تاریخ کے صفحات الٹنے پڑیں گے۔ گو کہ پروپیگنڈے کا آغاز تو تاریخ بشریت کے آغاز سے ہی ہو جاتا ہے، مگر اگر ہم اسلامی تاریخ کی بات کریں تو آج سے 1400 سال قبل جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آپ نے اعلان رسالت کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور رسالت کرنے کے ساتھ ہی اس وقت کے جو مقتدر حلقے تھے، اس وقت کے وہ جو سیاسی طاقتیں تھیں، اس وقت کے جو بڑے بڑے قبائل تھے، ان کے اندر ہلچل اور بے چینی پیدا ہو گئی کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس نے اپنے افکار اور نظریات سے، جس نے اپنے منطقی اور عقلی دلائل کے ساتھ ان کی اقتدار کی چولوں کو ہلانا شروع کر دیا، عام عوام کے ذہنوں کے اندر ایسے ایسے سوالات پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے وہ مقتدر حلقے، وہ سیاسی طاقتیں، وہ بڑے بڑے قبائل جن کے بارے میں سوال کرنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی جو ہے وہ ایک قسم کا دشوار تھا۔ ان کے بارے میں یہ ان کے ذہن میں خیال ابھرنا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اگر یوں کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان مقتدر حلقوں نے، ان سیاسی طاقتوں نے، اس وقت کے بڑے بڑے قبائل نے جس ہتھیار کا سب سے زیادہ استعمال کیا وہ یہی پروپیگنڈا تھا۔ کبھی آپ کو جادوگر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کے پاس مت جاؤ، یہ انسانوں کے اوپر جادو کرتا ہے۔ کبھی ساحر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی کس قسم کا غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس پروپیگنڈے کا فقط مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو حقائق سے، لوگوں کو ان دلائل سے، لوگوں کو ان عقلی اور منطقی باتوں سے دور رکھا جائے، کیونکہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ انسان کے عقل کو، اگر انسان ایک عقل سے کام لینے والا انسان ہو، اگر وہ پروپیگنڈے کی زد میں آ جائے تو وہ اس کی عقل کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ مگر اس پروپیگنڈے کا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ آغاز تو تاریخ بشریت سے ہی ہو جاتا ہے، تاریخ اسلام کے ساتھ ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن اس پروپیگنڈے نے باقاعدہ ایک منظم شکل کب اختیار کی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس پروپیگنڈے نے باقاعدہ ایک حکومتی سرپرستی میں ایک باقاعدہ منظم جو شکل ہے وہ کب اختیار کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پروپیگنڈا کے ہتھیار نے ایک باقاعدہ طور پر حکومتی سرپرستی میں ایک منظم صورت جو ہے وہ بنو امیہ کے دور میں اختیار کی، اور اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اور اس پروپیگنڈا کا حکومتی سرپرستی میں باقاعدہ منظم طریقے کے ساتھ جو آغاز کیا گیا وہ بنو امیہ کے دور میں، وہ اس قدر شدید تھا کہ جب جناب مولا علی علیہ السلام کی مسجد کوفہ کے اندر شہادت ہوئی تو اس وقت شام کے اندر بنو امیہ کے جہاں پر اقتدار کا تخت تھا، تو وہاں پر شام کے اندر پروپیگنڈا علی علیہ السلام کے خلاف پچھلے 20 سال میں اس قدر شدت کے ساتھ کیا گیا کہ جب علی علیہ السلام کی مسجد کوفہ کے اندر ان کے سر مبارک پر اس ایک لائن نے جب ضرب لگائی اور آپ کی شہادت ہوئی، تو شام کے اندر رہنے والے شامی ایک دوسرے کے ساتھ جب ان کو خبر پہنچی کہ علی علیہ السلام کی مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہوئے یہ پوچھتے پائے گئے کہ علی علیہ السلام کا مسجد میں کیا کام تھا۔ یعنی وہ ہستی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول خدا کے جانشین کے طور پر قرار پائے، وہ ہستی جو خدا کی عظمت اور جلالت کو آشکار کرنے والی ہستی تھی، وہ ہستی کہ جس نے توحید اور اسلام کو اپنے خون کے ساتھ جو ہے وہ
آبیاری کی، وہ ہستی کی جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی اور ہر جنگ میں پشت پناہی کی، جس نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اسلام کو طاقت عطا کی، اس ہستی کے بارے میں یہ پروپیگنڈے کی شدت دیکھیں کہ اس ہستی کے بارے میں شام کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جب آپ کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی کہ علی علیہ السلام کا مسجد میں کیا کام تھا، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے۔ یعنی اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پروپیگنڈے نے علی علیہ السلام کو ایک ایسی ہستی جس نے توحید، نبوت، رسالت، اسلام کو اپنے خون کے ساتھ سینچا، اسلام کو اپنے خون کے ساتھ اس کی آبیاری کی، اس ہستی کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا بنو امیہ کے اس حکومتی سرپرستی میں ایک منظم پروپیگنڈا نے ایسا کام کیا کہ اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے اس باقاعدہ منظم پروپیگنڈے کے ہتھیار کو ہر دور حکومت کے اندر حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے استعمال کیا۔ بنو امیہ کے جو اس کے بعد آنے والے حکمران تھے اور اس کے بعد بنو عباس کے لوگوں نے، اور آج تک جتنے بھی حکمران ہیں، یہ سب لوگ اس پروپیگنڈے کے ہتھیار کو شدت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس پروپیگنڈا مشینری کے آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں، جیسے کہ اس وقت سرزمین پاکستان کے اندر الیکشن کا دور ہو رہا ہے اور تمام پارٹیاں عوامی حقوق کی بات کرنے کی بجائے اب اپنے عوامی حقوق کے دفاع کے لیے منشور پیش کرنے کے بجائے، اگر آپ ایک پارٹی کو دیکھیں تو دوسری کے خلاف شدید پروپیگنڈا کرتی نظر آتی ہے، دوسری پارٹی کو دیکھیں تو وہ تیسری پارٹی کے خلاف شدید پروپیگنڈا کرتے ہوئے مصروف نظر آتی ہے، تیسری کو دیکھیں تو وہ پہلی کے خلاف شدت کے ساتھ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف نظر آتی ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کی شدت، اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے جو ہے وہ اپنے مفادات اور اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے بھرپور طریقے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس پروپیگنڈا ہتھیار کا شدت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جس کو باقاعدہ ایک حکومتی سرپرستی میں ایک منظم شکل بنو امیہ کے دور میں دی گئی۔ آج تک وہ بنو امیہ کی سیرت اور روش پر ہر سرزمین پر لوگ، خصوصاً مسلمان سرزمینوں پر تمام جمہوری حکمران، سیاستدان، سیکولر لبرل حکمران اور سیاستدان اس پروپیگنڈا مشینری کے ہتھیار کے ساتھ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ لہذا عوام کو اس پروپیگنڈے کی زد میں آ کر اپنے حقوق کا استحصال ہونے سے بچانے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پروپیگنڈا کس قدر شدت کے ساتھ انسانی اذہان پر اثر کرتا ہے، لوگوں کے قلوب پر اثر کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس اس پروپیگنڈا کے ہتھیار سے بھی مضبوط ترین ہتھیار اپنے آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اور وہ مضبوط ترین ہتھیار شعور کا ہتھیار ہے، بصیرت کا ہتھیار ہے، کہ آپ اس شعور اور بصیرت کے ساتھ اس پروپیگنڈا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ پروپیگنڈا بڑے بڑے انسانوں کو گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے کہ اس پروپیگنڈا کی زد میں جو انسان آیا وہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا بصیرت اور شعور حاصل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے، اسلامی اصول، ضابطے، قواعد کی جو ہے وہ جانکاری حاصل کی جائے تاکہ اس پروپیگنڈا کی زد میں آنے سے بچا جا سکے، اور خصوصاً دور حاضر کا پروپیگنڈا تو ماضی کے بنو امیہ سے بھی زیادہ شدید ترین پروپیگنڈا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر نہ میڈیا تھا، نہ اس دور کے اندر کوئی ٹیکنالوجی تھی۔ لہذا اگر اس دور میں اس پروپیگنڈے نے اتنا شدت اختیار کی تو آج کے دور میں جو حکمران ہیں، باطل حکمران، یہ فاسق اور فاسد حکمران، ان کے ہاتھ میں تو باقاعدہ ٹیکنالوجی ہے، اور یہ شدید ترین پروپیگنڈا انسانوں کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ لہذا شعور اور بصیرت کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے۔